اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الثالثۃ لا یجوز لأحدہما التصرف فیہ بانتفاع ولا نقل ملک ولا غیرہما الا اذا لم یکن المرتہن وکیلا۔ آج کی گفتگو ہماری بہرحال کل سے ریلیٹڈ ہی ہے، اور یہ بات بھی اسی وقت واضح ہوگی جب گزشتہ دو مسائل جو ہیں وہ واضح ہوں۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ بات ہم کئی بار تکرار بھی کر چکے ہیں، گزری یہ بھی بات کہ جو مال رہن پہ رکھا جاتا ہے نا، اس مال رہن میں نہ مرتہن تصرف کر سکتا ہے اور نہ خود راہن، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی جو ہے کیا ہے تصرف نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہ بات یہ نہیں ہے یہاں پر مذکور، مگر کیوں نہیں تصرف کر سکتا ہے؟ مرتہن کیوں نہیں تصرف کر سکتا؟ مرتہن اسی تصرف نہیں کر سکتا کہ صرف رہن پہ مال رکھ دینے سے ایسا نہیں ہے کہ راہن کی ملکیت سے وہ مال نکل جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ راہن کا مال ابھی اس کی ملکیت میں موجود ہے اور دوسرے کی ملکیت میں بلا کسی اذن کے، بلا اجازت کے تصرف نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے مرتہن کو منع ہے کہ وہ اس میں تصرف نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات، راہن کیوں نہیں تصرف کر سکتا؟ چلیے ٹھیک ہے، وہ مالک نہیں ہے، راہن تو مالک ہے، اس کو تصرف کرنا چاہیے، تو کہہ رہے ہیں جی ہاں وہ بھی تصرف نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے تصرف نہیں کر سکتا کہ اگر وہ تصرف کرے گا، مان لیجئے، فرض کر لیجئے کہ اس نے مثال طور پر اپنا گھوڑا جو ہے وہ کیا ہے رہن پہ رکھا ہوا ہے، اس کو جب ضرورت ہوئی کہیں جانے کی، آج کے زمانے میں گاڑی رکھ کر لیجئے مثال، آج کے زمانے میں گاڑی، اس نے اپنی گاڑی رکھی ہے، اس کو جب کہیں جانا ہو تو آ رہا ہے، اٹھا کر لے کے چلا جا رہا ہے، کربلا کی زیارت وغیرہ کر کے آ کے پھر وہاں رکھ دے رہا ہے، تو اس کا جو مطلب ہے وہ تو پورا ہو جا رہا ہے، تو پھر وہ کیوں قرض لوٹائے گا؟ بات ہے انشاءاللہ۔ تو یہ تو ضمانت پہ رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں یہ ٹینشن بنا رہے اور جتنا جلدی ہو سکے جتنا جلدی قرض لوٹا دے۔ اس وجہ سے راہن کو بھی منع کیا گیا ہے کہ راہن بھی جو ہے اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ تو یہ الگ سی بات تھی کہ جو اس میں مذکور نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دونوں بھی تصرف نہیں کر سکتے، نہ راہن اور نہ مرتہن۔ جی اچھا یہ تصرف نہیں کر سکتے، تصرف عام لفظ ہے، تصرف سے مراد کیا ہے؟ آپ کیا مراد؟ تصرف سے مراد لے رہے ہیں کہ چاہے وہ تصرف انتفاع ہو، مثال کے طور پر کیا ہے، یعنی اس سے کوئی فائدہ اٹھانا، جیسے اگر وہ گھوڑا رکھ رکھا ہے اس نے، یا گاڑی رکھ رکھی ہے تو مرتہن اس کو چلا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، موبائل ہے تو اس کو استعمال کر رہا ہے، تو یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یا پھر کیا ہے، انتفاع نہیں بلکہ نقل ملک، یعنی کیا، یعنی مرتہن نے اٹھا کر اس کو بیچ دیا کسی کو، موبائل لیا تھا رہن پہ اور اس کو اٹھا کے کسی کو بیچ دے رہا ہے، گھوڑا لیا کسی کو اٹھا، گاڑی لیا کسی کو اٹھا کے بیچ دے رہا ہے، تو نہ نقل ملک والا تصرف کر سکتا ہے اور نہ فائدہ اٹھانے والا تصرف، دونوں بھی منع ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ اس سے ایک صورت استثناء ہے، اس سے ہم نے کہا کہ یہ مسائل مربوط ہیں پچھلے مسائل سے۔ ایک صورت حال ہے کہ جہاں پر مرتہن تصرف کر سکتا ہے، وہ کب؟ کہ جب مرتہن راہن کی طرف سے وکیل ہو، ہے نا۔ تو کل بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب وہ وکیل بن گیا اور وہ قرض اور ڈیٹ ہو گئی، وہ قرض نہیں لوٹا رہا ہے، تو پھر اس کو اجازت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک دم سے اٹھائے گا اور اس کو اٹھا کر بیچ دے گا، اور بیچ کر جو مال ہوگا اس سے اپنا قرض لے لے گا۔ بات واضح انشاءاللہ۔ ہاں، لیکن اس میں بھی یاد رکھیں کہ یہ بیچنا اور تصرف کرنا یہ اس حد تک رہے گا کہ جہاں تک اس کا قرض واپس ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی اس سے زیادہ تصرف نہیں کرے گا، بس بیچ کے جو پیسے اس کو ملیں گے وہی اس کو اپنے پہ لے لے گا، اس کے علاوہ کوئی اور دیگر تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ بیچنے میں وکیل ہے تو اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، یہ خود فائدہ اٹھائے جب تک رہا اور اس کے بعد اٹھا کے بیچ دیا، نہیں، ایسا نہیں کر سکتا۔ جس حوالے سے وہ وکیل بنا ہے بس اتنا ہی تصرف کرے گا، یہ کہنے کا مطلب ہے، اسی چیز کو تصرف خاصہ کا وہ دیا گیا۔ خیر، یہ بات ختم ہو گئی اور واضح ہے انشاءاللہ۔ اب ایک اور بات کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہ یہ جو رہن پہ چیز رکھی گئی ہے نا، اگر یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کے فائدے ہیں، جیسے کہ ابھی مثال دی، جیسے کیا گھر ہے رہن پہ رکھا گیا، مثلا کہا کہ ہمیں اتنا قرض دے دو، میرا فلاں جو فلیٹ ہے وہ تم رہن پہ رکھ لو، ٹھیک ہے، تو فلیٹ کا فائدہ کیا ہے کہ انسان اس میں سکونت اختیار کرے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اس نے کیا ہے، اپنے جانور کو رکھا ہے، تو جانور کا فائدہ کیا ہے کہ اس پہ سواری کی جائے، اس سے بوجھ ڈھویا جائے، اس کا دودھ وغیرہ کا استعمال کیا جائے، یہ ساری چیزیں۔ تو کہہ رہے اگر اس طرح کے فائدے ہیں واضح انشاءاللہ، تو کیا مرتہن اس کو اجارے پہ دے سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، اگر دونوں کا اتفاق ہو، دیکھیے ایسے تو جائز نہیں ہے جو آپ نے کہا، بالکل صحیح کہا، لیکن اگر دونوں اس بات پر متفق ہیں، اسے دیکھیے اگر اس کو دودھ نہیں دوئے گا تو اس سے کیا ہے، نقصان ہے جانور کو،
واضح انشاءاللہ. اگر اس پہ سواری نہیں کرے گا تو جانور کو پھر نقصان ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ کل چل کے مہینے 2 مہینے بعد سواری کرنا چاہے گا، وہ ان کی ایک عادت بنی ہوتی ہے، وہ نہیں برداشت کر سکتا ہے. گھر ہے اس کو استعمال نہیں کیا تو جی احسن، اس طرح ساری چیزیں مطلب آپ فرض کر لیجئے. تو کہنا جو وہ چیزیں کہ جن کی جو نفع بخش ہیں، اگر ان سے نفع نہ اٹھائے تو نقصان ہے. واضح انشاءاللہ. تو کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں متفق ہیں اس بات کے اوپر، یعنی راہن نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایجار پہ رکھیں گے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، مرتہن نے بھی اجازت دی، دونوں متفق ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کرے؟ اجارے پہ دے دیا جائے گا. گھر فلیٹ ہے، رہن پہ تھا، اس کو کسی کو دے دیا گیا، اس سے جو کرایہ مل رہا ہے، اب وہ کرایہ کیا ہوگا؟ فلیٹ تو رہن پہ ہے مرتہن کے پاس، اب وہ جو فلیٹ کا کرایہ مل رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ ہاں اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے. آسن تو اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جس طریقے سے فلیٹ جو کہ اصل ہے وہ رہن پر ہے، تو اس کی اصل جو تبع ہے فرع، وہ بھی جو کیا ہے رہن پہ رہے گا، یعنی اس کا جو اجارہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جو کوئی اگر سواری کر رہا ہے اس پہ جو کرایہ وغیرہ آ رہا ہے وہ سب کے سب اس پہ رہے گا، رہن پہ رہے گا. واضح انشاءاللہ. ہاں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ اسی طریقے سے ہے، یہ اسی طریقے سے جس طریقے سے اگر جانور تھا، جانور نے بچہ دے دیا. واضح انشاءاللہ. تو بچے کا کیا حکم ہے؟ کہا جس طریقے سے نما میں کیا ہے اختلاف ہے کہ جو نما ہے، نما یعنی کیا مطلب؟ یعنی جانور تھا موٹا تازہ ہو گیا تو یہ نما متصل ہے، اور کبھی کبھی نما منفصل، جیسا کہ جانور نے بچہ دے دیا. تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں کیا اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان. بعض کہتے ہیں کہ اصل کے تابع میں رہن پہ رہے گا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں راہن کی طرف پلٹ جائے گا. تو جو اختلاف وہاں پر تھا وہی اختلاف جو کیا ہے اجرت کے متعلق بھی رہے گا. بات واضح انشاءاللہ. تو یہ صورت مسئلہ. اب آئیے، یہ تھوڑا امپورٹنٹ بات ہے اور یہ سمجھنے والی بات ہے. کہہ رہے ولو کیا ہوا؟ چھٹی کر دی جائے؟ جانا ہے؟ ہاں. ولو احتاج. ہاں اب سنیے، اب یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ سنیے، اگر جو رہن پہ رکھی گئی چیز ہے، مرتہن نے جو اپنے پاس رہن پہ رکھی ہے، وہ ایسی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ لیا اور اس کو تجوری میں اور الماری میں ڈال کے بند کر دیا، نہیں، بلکہ وہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو خرچ طلب کرتی ہیں، یعنی جن پر خرچ ہوتا ہے، صرف ہوتا ہے. مثلا کیا ہے؟ جیسے جانور ہے، تو جانور کو آپ ایک جگہ باندھ کے نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ اس کو آپ کو ہمیشہ گھاس، اس کو چارہ سب کھلانا ہوگا، اس پہ خرچ ہے. واضح انشاءاللہ. اگر اس طرح کی چیزیں رہن پہ رکھی جا رہی ہیں تو اس کا خرچہ کون دے گا؟ بات واضح. راہن نے تو قرضہ لیا مرتہن سے اور رہن کے طور پر اپنا گھوڑا رکھ دیا. اب گھوڑا ایسے نہیں رہتا ہے، اس کو روزانہ کھانا پینا ہے اس کا، تو یہ سب کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ خرچ کون اٹھائے گا؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا خرچ راہن کے ذمہ ہے، مالک کے ذمہ ہے، مرتہن کے ذمہ نہیں ہے. وہ تو بیچارہ تو نقصان ہو جائے گا، اس کو قرض بھی دیا اور جو اس کا جانور کا خرچہ بھی چلا رہا ہے. نہیں تو کیا کون خرچ دے گا؟ یہ سب کا جتنے معونہ ہے، اس کو مونے نہیں خرچ، یعنی جتنے خرچ ہیں وہ سب کے سب ہاں سب راہن کی ذمہ ہے. جی راہن اس کو ادا کرے گا. نہیں اگر مان لیجیے قرض زیادہ لیا اس نے اور رہن پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، اگر اس کے پاس بھی گھوڑا تھا تو وہ تو خرچ کرتا ہی اس پہ. سنیے اب آئیے، ہم نے کیا کہا کہ یہ خرچ کون اٹھائے گا؟ راہن. ٹھیک ہے، راہن کے اوپر ہے. اب دیکھیے، اب یہاں پر کچھ صورتیں ہیں جو مطلب تصور کی جا سکتی ہیں. یہ گھوڑا تو اس کے پاس ہے، مرتہن کے پاس، ٹھیک ہے. اب اس کی 2 صورتیں ہیں. یا تو راہن یہ کہے مرتہن سے کہ بھائی آپ خرچہ کر لیجئے، جو ہوگا وہ ہم آپ کو دے دیں گے، یہ ایک بات یہ ہے، ٹھیک ہے. یا پھر نہیں، وہ اپنے گھر کے افراد کو حکم دے کہ تم روزانہ جو ہے مثلا چارہ اس کا پہنچا دینا، ہفتے میں 2 دن پہ 3 دن پہ گھوڑے کا جتنا کھانا پینا ہے وہ سب بھیج دیتا ہے. اگر یہ کام وہ خود کر رہا ہے فبہا و نعمت، یعنی چلیے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی مرتہن کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ خرچہ اٹھا رہا ہے. لیکن اگر وہ منع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ خرچ دینے سے منع کر رہا ہے، یا پھر نہیں اصلاً اس کے پاس پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے، وہ غائب ہے، مطلب سفر پہ ہے اور گھوڑا رکھ کے چلا گیا ہے، تو کیا کرے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو مرتہن کو چاہیے کہ وہ کہاں رجوع کرے؟ حاکم شرع کی طرف. اچھا، حاکم شرع سے جا کے کہے کہ بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہے، ہم سے فلاں نے قرض لیا ہے، اپنا جانور جو ہمارے پاس رکھ کے گیا ہے اور اس کا خرچہ ہے، وہ کیا کریں ہم؟ تو حاکم شرع جیسا حکم کرے گا اس پر عمل کرے گا وہ. ٹھیک ہے. فرض کر لیجیے یہاں پر تصور، جیسا کہ ہم آج طور سے ہم جب طلبہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو عام لوگ کیا پہنچ پائیں گے، ہے نا. اگر فرض کر لیجیے کہ حاکم اس طریقے کا ہو کہ معذور ہے انسان اس کو پہنچنا، جیسے ہم انڈیا میں رہ رہے نہیں پہنچ سکتے اور یہ مسائل درپیش ہیں، کیا کریں گے؟ حاکم کے پاس نہیں پہنچ سکتا تو سنیے گا، یہ ساری تمہید اس بات کے لیے تھی. اگر دیکھیے
وہ راہن کی طرف رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ اسے راہن غائب ہے، پتہ نہیں کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، حاکم شریک کے معذور ہے جانب سے. اب کیا کرے گا؟ اب وہ جانور ایسا ہے کہ اس کو کھانا پینا ہے، ہاں حسن تم تو کیا کرے گا؟ کہہ رہے کہ رجوع کی نیت سے، یعنی رجوع کی نیت کیا؟ یعنی یہ اس نیت سے کہ میں اس پہ خرچ کر رہا ہوں اور جتنا خرچ میرا ہو رہا ہے یہ میں راہن سے لوں گا، یہ نیت رجوع کی ہونی چاہیے. اس نیت سے جانور کو چارہ کھلائے، جتنا دن کھلانا ہے، جتنا خرچ کرے، اور سنیے گا، اور چارہ کھلانے کے بعد اس بات کے اوپر کہ میں نے کتنے پیسے کا اس کو چارہ کھلایا ہے کسی کو شاہد بنا لے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کسی کو دو عادل شخص کو گواہ بنا لے اس بات کے اوپر کہ میں نے مثال طور پر مہینے میں اتنے پیسے کا اس جانور کو چارہ کھلایا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کل چل کے جب وہ واپس آئے گا راہن، ہے نا، تو راہن یہ جا کے کہے گا کہ بھائی میں نے اتنا خرچہ کیا تمہارے جانور کے اوپر، واضح انشاءاللہ. تو وہ جو دو شاہد ہیں ان کو گواہ پیش کر دے گا، اس کی بات ثابت ہو جائے گی کہ اتنا پیسہ اس کو راہن کو دینا ہوگا. ورنہ اگر ایسا نہیں کرتا، اگر وہ شاہد کو نہیں بیان کرتا، بڑھا بھی سکتا ہے، ہاں تو نہیں، شاہد نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کہے گا نہیں تم زیادہ بول رہے ہو، اتنا تو خرچ نہیں ہوتا تھا، پھر اختلاف ہوگی بات، پھر وہاں پہ اس کو قسم کی ضرورت پڑے گی اور باقی جو مسائل اختلاف ہوں گے. تو ان سب سے بچنے کے لیے بہتر کیا ہے کہ وہ جتنا کھلا رہا ہے اس پر شاہد پیش کر لیں. بات واضح انشاءاللہ. اب سنیے، اب اس نے کیا کیا؟ دیکھیے ہم نے کیا کہا تھا کہ جتنا کھلا رہا ہے اس پر شاہد، بس یہ آخری بات، جتنا کھلایا اس پر شاہد پیش کر لے، ہے نا. اگر اس نے شاہد نہیں پیش کیا، کسی کو گواہ نہیں بنایا، واضح، اور اس کے بعد جب راہن آیا تو راہن کے پاس جایا کہہ رہا کہ میں نے ایک مہینے میں مثال طور پر 10,000 کا چارہ تم کو کھلایا ہے، اس کے جانور کو تمہارے کھلایا ہے، جبکہ عرف عام میں عام طور سے ایک مہینے میں جانور کو 5,000 کا چارہ کھلایا جاتا ہے، اور وہ کتنا کہہ رہا ہے؟ 10,000. تو کیا اس کو قول کو قبول کریں گے؟ کہہ رہے کہ نہیں، اس کے قول کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ قسم کے ساتھ، دیکھیے وہ بھی یہاں قسم کے ساتھ صرف جو 5,000 جو عرف عام میں سب کھلاتے ہیں 5,000 ثابت ہوگا، اور راہن اس کو 5,000 دے گا، 10,000 نہیں دے گا. بات واضح. لیکن اگر شاہد لے لے تو جو 10,000 بول رہا ہے وہ 10,000 اس کو دینا پڑے گا. بات واضح. تو یہ فائدہ ہے شاہد کا. اب اس کو جو یہاں تک تدبیر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اور مسئلہ ہے اس کو وہ کرتے ہیں تاکہ زیادہ نہ ہو جائے. دیکھیے گا یہ جتنی مسائل بیان کیے ہیں وہ سب کے سب عبارت میں ہیں، انشاءاللہ بہت مشکل نہیں ہوگی. کہہ رہے کہ الثالثۃ لا یجوز لأحد، یعنی الثالثہ یعنی مسئلۃ الثالثہ، ہاں، لا یجوز لأحد ما تصرف فیہ ہے کہ مال رہن میں تصرف کرنا دونوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ راہن کے لیے اور نہ مرتہن کے لیے، بالکل جائز نہیں ہے. اچھا کیوں جائز نہیں؟ اس کی دلیل اپنے ذہن میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہاں پر نہیں ہے. اچھا تصرف جائز نہیں، تصرف کون سا تصرف یہ کس شرح کر رہے ہیں؟ چاہے وہ تصرف بے انتفاع ہو، یعنی صرف فائدہ اٹھانے کا تصرف ہو. یعنی فائدہ اٹھانے کیا مطلب؟ وہی کہ جانور تھا اس کے اوپر سواری کی اس نے، بات واضح. موبائل ہے، موبائل سے جو ہے نیٹ چلایا، اس میں ریچارج کرا کے، اس طرح کی چیزیں، تو فائدہ اٹھایا. ولا نقل و ملک، اور یہ بھی تصرف نہیں ہے، وہ تصرف کہ جس میں ملکیت نقل ہو جاتی ہے، یعنی اٹھا کر بیچ دینا، یہ بھی تصرف نہیں کر سکتا. ولا غیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ بھی خود فائدہ اٹھانے والا تصرف، نقل ملک والا تصرف، اس کے علاوہ بھی مثلا کیا ہے، اس کو کسی کے اجارے کو دے دے، کسی کو عاریہ کو دے دے، اپنے دوست کے حوالے کر دے، یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا. دونوں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن ایک شرط ہے، دیکھیے یہ استثناء ہے. کب؟ اذا لم یکن المرتہن وکیلا، یہ کب نہیں بیچ سکتا؟ جب مرتہن وکیل نہ ہو. لیکن اگر مرتہن وکیل ہے پہلے سے تو اگر اور ڈیٹ آ گئی ہے اس نے قرض نہیں لوٹایا تو مرتہن بیچ سکتا ہے. بات واضح عبارت جی. وَإِلَّا جاز له تصرف بالبيع، ہاں، والاستیفاء خاصہ. لیکن وَإِلَّا یعنی کیا؟ وَإِنْ كَانَ المرتہن وکیلاً. یہ کہہ رہے یہ سارے مسائل کب ہے؟ کب ہم نے کہا کہ مرتہن بھی تصرف نہیں کر سکتا؟ کب؟ جب مرتہن وکیل نہ ہو. وَإِلَّا، اور اگر مرتہن وکیل ہو، اگر مرتہن وکیل ہے اور راہن اس کو قبول کیا اس کی وکالت کو، تو کیا کرے گا؟ جیسے ہی ڈیٹ آ گئی کیا کرے گا؟ جاز له تصرف بالبيع، تو مرتہن بے کر سکتا ہے اس معاملے کی، وہ جو چیز، ہاں، وہ جو مال رہن اس کو بیچ دے گا. اور والاستیفاء خاصہ، اور بیچنے کے بعد سے جو پیسہ ہے اس سے اپنا جو قرض تھا اس کو بس اس کو واپس لے لے گا. یعنی یہ خاصہ، یعنی یہ جو اس فائدہ اٹھانا ہے یہ بس اسی سے خاص ہے. یعنی جتنی بات ہوئی تھی بیچنے کی اتنا ہی یعنی بیچ کے تصرف کرے گا، باقی اٹھا لے گا. بات واضح. جزاکم اللہ. دیکھیں یہ عبارت واضح ہوئی. وَإِلَّا جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ بِالْبَيْعِ، ہاں کہہ رہے وَإِلَّا یعنی وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ وَكِيلًا، اگر مرتہن وکیل ہے
تو پھر اس کے لیے بیچنا جائز ہے، چونکہ وہ وکیل بنا ہی بیچنے کے لیے تو وہ بیچ سکتا ہے۔ اچھا بیچ کے کیا ہر تصرف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ہر طرح کا تصرف نہیں کر سکتا، بس بیچ کے اس کو جتنی اجازت ہے کیا کہ بیچنے کے بعد جو پیسہ ملے گا اس کو اپنے جیب میں ڈال لے گا اپنے قرض کے مطابق، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرے گا۔ یہ ہے تصرف خاصہ اور استعفاء خاصہ۔ اب سنیے، وَلَوْ كَانَ لَهُ نَفْعٌ، اگر جو مال ہے یعنی رہن، مال رہن، اس کا کوئی نفع ہے۔ نفع کیا ہے؟ جیسے وہی ہاں مثال کے طور پر کیا ہے، جیسے کدابت ودار، جیسے جانور ہے چوپایا، تو اس کیا ہے، اس کا فائدہ یہ کہ اس پر سوار ہو سکتے ہیں، اس کو دودھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر گھر ہے تو اس میں سکونت اختیار کر سکتے ہیں، اس طرح کے فائدے ہیں۔ تو کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں اوجرا باتفاقہما، وہاں تو کہہ رہے اس طرح کے فائدے ہیں تو اس کو اجرت پہ دے دیا جائے، اجارے پہ دے دیا جائے گا، لیکن شرط ہے کہ بے اتفاقیما دونوں اس بات پر متفق ہوں، راہن و و الا، اور اگر دونوں متفق نہیں ہیں، آپس میں اختلاف ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں اجار پہ دینا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں اجار پہ نہیں دینا ہے، تو کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں آجرہ الحاکم، تو مسئلے کو حاکم کے پاس لے جائیں گے اور حاکم شرع کیا کرے گا؟ اس کو اجارے پہ دے گا، اگر مسئلہ سمجھے تو ٹھیک ہے، ان دونوں سے بات ختم ہو جائے گی۔ اب سنیے، کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ خود راہن کو اپنے مال پہ نہیں تصرف نہیں حق نہیں ہے تصرف، حاکم شرعی کو حاکم شرع کو ہے کہ وہ اسے رہن پہ ڈالے۔ جی، مثال کے طور پر راہن کہہ رہا ہے کہ اجار پہ دو، مرتہن کہہ رہا ہے کہ اجار پہ نہ دو، یہ تو اختلاف ہو گیا، دونوں اگر متفق ہیں تب اجار پہ دے سکتے ہیں۔ میں مثلا مرتہن چاہ رہا ہے، راہن نہیں چاہ رہا کہ میرا مال اجار پہ رہے، اور مرتہن چاہ رہا ہے کہ دے دیں، نہیں ہو دونوں سکتا، میں کوئی سے بھی نہیں کوئی دے بھی اگر ایک حاکم صرف شریک پہ جانے دے سکتا۔ تو اور حاکم تب جی حاکم شریک پہ جانے کی پھر گنجائش نہیں بچے گی نا، اگر دونوں راہن مالک ہے، وہ بہرحال راہن کا مال ملک ہے، ملکیت میں اس کی، ملک ہے، لیکن ابھی وہ رہن پہ رکھنے کی وجہ سے گویا کہ اس پہ تصرف نہیں کر سکتا۔ لیکن مثلا میں بتا جیسے کوئی ایک میرا گھوڑا ہے، جی اچھا گھوڑا، ہاں قیمتی گھوڑا ہے، جی یا کوئی اچھا جانور ہے، مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ کسی اور کو دے دے یا اسے یوز کرنے لگے تو ہو سکتا ہے اس طرح سے اس کی حفاظت نہ کرتا، میں راضی نہیں ہوں کہ اس کو جو ہے وہ اجرت پہ ڈالا جائے، اس کو یوز کیا جائے، تو اس وقت بھی کیا حاکم شریف کو اجازت ہے کہ اس مال میں جو ہے وہ کر سکتا ہے، کرے کہ نہیں یار اجرت پہ ڈال دو اسے؟ ہاں ڈال سکتے ہیں۔ کیوں کہیے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اختیار ہے، آپ قرض ہی نہ لیجیے، آپ قرض لوٹا کے اپنا جانور وہ لے لیجیے واپس کر لیجیے۔ مجبوری میں قرض دے لیا ہے، نہیں پیسے کی ضرورت تھی، قرض دیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ رکھنا پڑے گا، لیکن یہ چیزیں ان میں سے نا کہ جن کے نفع ہے، فائدہ ہے، اگر وہ نہ نفع اٹھائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حاکم شرعی کے اتنے اختیارات ہیں، ہاں بالکل، کیوں راہن جس کا مال ہے وہ نہیں چاہ رہا کہ اس سے جو ہے وہ کرایہ بالکل ہے، بالکل ہے، حاکم شرع کا اختیار ہے، حاکم شرع ولی ہے، کر سکتا ہے۔ وہ دیکھیے نا، وہ اللہ آجرہ الحاکم، اور اگر دونوں متفق نہ ہوں اس مسئلے پر تو وہ حاکم کی طرف جائے گا اور حاکم جو کیا اس کو اجرت پہ دے گا، سمجھے؟ پاورفل ہے۔ وفی کون الاجرت رہنن کل اصل قول، اب دیکھیے، اب یہیں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر نفع بخش چیزیں ہیں تو اس کو بہرحال اجار پہ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ بھی صورتحال ہے، اگر دونوں متفق ہو جائیں اس بات پر کہ اجار نہیں رکھنا ہے تو بھی ہو سکتا ہے، تو پھر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ حاکم کے پاس کب جائے گا؟ ہاں اختلاف کی صورت میں حاکم کے پاس مسئلہ جائے گا، اتفاق نہیں ہے۔ اچھا وہ اب سنیے، اب اجرت پہ رکھ دیا گیا، اب جو اجرت ملے گی اس کا کیا ہوگا؟ راہن کہے گا کہ میں لے لوں گا، مرتہن کہے گا میں لوں، اس کو کیا کریں گے؟ وفی کون الاجرت رہنن کل اصل قولان، تو اب یہ جو اجرت ملے، کیا اجرت رہن کی طرح جو مال رہن ہے، یعنی گھر کی تابع میں، گھر کی طبیعت میں، گھوڑے کی طبیعت میں، کیا وہ بھی رہن پہ رہے گا؟ جیسے اصل ہے، اصل کیا ہے یہاں پر؟ وہی گھوڑا، اصل وہی گھر، ٹھیک ہے، جیسے وہ سب رہن پہ ہیں، کیا اس کی ملنے والی اجرت وہ بھی جو ہے کیا رہن ہے؟ تو کہنے کہ اس میں اختلاف ہے، دو قول ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جی ہاں اصل کی طبیعت میں یہ بھی کیا ہے؟ رہن پہ ہو جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ راہن کا حق ہے۔ کما فی النماء المتجدد، جس طریقے سے نماء متجدد، نما کہتے ہیں یعنی وہی فائدے کو، ٹھیک ہے، مثلا تو جانور دیا تھا، جانور نے بچہ دے دیا، تو یہ نما ہے، لیکن یہ اس کو نماء منفصل کہتے ہیں، الگ ہو گیا، جانور الگ، اس کا حساب الگ۔ اور کبھی کبھی نماء متصل ہے، یعنی جو جانور دیا تھا وہ مثلا 6 کلو کا تھا، ٹھیک ہے، 1 مہینے کے بعد وہ 8 کلو کا ہو گیا، تو یہ نمو ہوا، مگر یہ احسن، تو یہ نماء متصل ہے، یعنی الگ سے آپ کو نہیں دکھے گا۔ تو یہ کہہ رہے مطلقاً یہی ہے، چاہے جو نماء متجدد، یعنی نماء یعنی وہ نماء کی جو متجدد یعنی نئے طریقے سے وجود میں آیا ہے، یعنی جب راہن نے رہن پہ رکھ دیا تب جا کے وہ نما ہوا ہے، تو نماء متجدد ہے، تو یہ مطلقاً نہیں، کیا چاہے متصل ہو یا منفصل،
ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں کیا ہے اختلاف علماء میں کہ یہ رہن کی تابع ہے یا پھر مالک کی طرف پلٹے گا. تو جو اختلاف وہاں پہ تو وہی اختلاف یہاں پر. بات واضح؟ اب سنیے یہ بات بہرحال ذکر کر چکے ہیں, بہت آسان ہے. کہہ رہے وَلَوْ احْتَاجَ إِلَىٰ مَوْعُونَةٍ كَمَا إِذَا كَانَ حَيْوَانًا, کہ اگر جو رہن پہ چیز رکھی گئی ہے اگر اس کو معاونہ کی ضرورت ہے, اس پہ اخراجات ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ حیوان ہے مثلا, اس کو چارہ وارہ دینا ہے, تو کیا ہوگا, کون دے گا اس کا, کون اس کا ذمہ دار ہے, کون خرچ اٹھائے گا؟ کہہ رہے فعلی الراہن, تو یہ خرچ اٹھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ راہن کے اوپر. فعلی الراہن معونۃ, کیوں؟ لأنہ المالک, اس لیے کہ راہن ہی جو ہے اس کا مالک ہے. فإن كان في يد المرتهن, اب سنیے, رہن پہ رکھ دیا اور رہن پہ رکھا تو مرتہن کے پاس ہے وہ, اگر وہ مرتہن کے ہاتھ میں ہے, وبذلها الراہن, اچھا مرتہن کے پاس ہے لیکن خرچ کون کر رہا ہے؟ راہن. راہن نے کہا کہ ٹھیک ہے تم رکھو لیکن ہم روزانہ شام میں اس کا کھانا بھجوا دیا کریں گے, ٹھیک ہے, یہ ہے بذل راہن. راہن نے اپنے گھر سے کھانا بھجوا دیا مثلا. او امرہ بہا, یا پھر نہیں, اس معونہ کا حکم دے دیا, کس کو؟ اس کو ہاں نہیں مرتہن کو کہہ دیا کہ دیکھو تم جتنا خرچ ہے وہ اٹھا لو, ٹھیک ہے, میں تم کو دے دوں گا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہ انفقہ میں ہوا کسی پلٹے کی طرف؟ مرتہن کی طرف. تو انفق المرتہن, اگر اس نے حکم دے دیا, کہہ دیا کہ تم آپ خرچہ کر لیجئے میں آپ کو دے دوں گا, تو مرتہن کیا کرے گا؟ انفق المرتہن, مرتہن اس پر خرچ کرے گا, ٹھیک ہے. ورجع بما غرما, اور جو جتنا خرچ کرے گا اس کو آ کر جو ہے وہ مہینے میں یا ہفتے بھر بعد جو ہے آ کر اس سے لے لے گا کہ بھائی اتنا خرچہ ہم نے کیا ہے, تم نے کہا تھا کہ دیں گے, واپس کرو. حاضر ان شاء اللہ. وَإِلَّا اسْتَأْذَنَ, اب دیکھیے کرے کہ اور اگر ہاں اگر دیکھیے کیا تھا, کہا کہ اگر راہن جو ہے بذل کر, راہن خرچ کر رہا ہے, وَإِلَّا, اور اگر راہن خرچ نہیں کر رہا ہے, یہ تو یہ صورتحال تھی نا, ابھی ہم نے دو صورت یہ فرض کی کہ راہن خرچ کرے یا راہن حکم دے دے. اگر راہن دونوں میں سے کوئی یہ کام نہیں کر رہا ہے, نہ وہ خرچ کر رہا ہے اور نہ حکم دے رہا ہے, تو کیا کرے گا؟ تو کہہ رہے ہیں استاذنہ, استاذنہ میں ہوا کس میں پلٹے گی؟ مرتہن کی طرف, اور ہاں کس میں پلٹے گی؟ راہن کی طرف. استاذن المرتہن الراہن, تو مرتہن کیا کرے گا؟ آئے گا اور اجازت لے گا کہ بھائی دیکھیے آپ کا جانور میرے پاس ہے اور جانور ایسے ہی بھوکا نہیں رہتا, اس پہ خرچ ہوتا ہے, تو کیا میں اس پہ خرچ کروں؟ اجازت ہے؟ تو اس نے اگر اس نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے, فبیہا, وہ خرچ کرے گا, اسے لے لے گا. اس طرح فإن امتنع, اب وہ گیا اس سے اجازت لینے کے لیے کہ تمہارے, ہاں, تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں میں خرچ نہیں دوں گا, اجازت نہیں دیتا. او تعذر استئذانہ لغیبۃ, یا پھر یہ کہ نہیں اجازت تو لے سکتا ہے مگر اس تک پہنچنا مشکل ہے نا, وہ سفر پہ گیا ہوا مثلا, غائب ہے. او نحوہا, یا اس طرح کی جو کچھ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بہرحال اس سے معذور ہے کہ وہ نہیں لے سکتا اجازت, تو کیا کرے گا؟ رفع امرہ الی الحاکم, تو مرتہن کیا کرے گا؟ حاکم کے پاس جائے گا اور اس سے سارے مسائل کو بیان کرے گا کہ ایسی سی بات ہے, حاکم جو حکم دے گا اس کے مطابق جو کیا عمل کر لے گا. فإن تعذر, اب یہاں پر کیا ہے دیکھیے, مرتہن راہن کے پاس بھی نہیں جا سکتا اور حاکم شرع کے پاس بھی پہنچنے سے معذور ہے, ٹھیک ہے, تو کیا کرے گا؟ انفقہ ہوا بنیت الرجوع, انفقہ الراہن مرتہن, تو یہاں پر مرتہن خود جو کیا کرے گا؟ خرچ کرے. اب دیکھیے ابھی مرتہن خرچ کر رہا ہے لیکن نہ یہاں پر راہن کی اجازت ہے اور نہ حاکم شرع نے اجازت دی ہے, کیونکہ دونوں طرف نہیں پہنچ سکتا, تو کیا کرے گا؟ کہہ رہے خود وہ خرچ کر دے گا, لیکن کیا ہے نیت یہ رہے گی کہ یہ خرچ میں یوں ہی نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس خرچ کو مجھے بہرحال راہن سے لینا ہے, جیسے ہی وہ آئے گا فوراً اس سے لے لینا ہے. تو رجوع کی نیت سے اس پر خرچ کرے گا جانور کے اوپر. لیکن ہاں وَأُشْهِدَ عَلَيْهِ, اور جتنا خرچ کر رہا ہے, ہاں مثال جس دکان سے چارہ خرید رہا ہے اس دکان والے پہ ہی ہے نا, وہ دکان والے کوئی شاہد بنا لے اس بات کے اوپر, شیعہ ہے مثلا عادل ہے, اس کو گواہ بنا لے کہ اتنا ہم نے اس کے جانور کے لیے خریدا ہے. واضح. اس کا فائدہ کیا ہوگا اشہاد کا, گواہ بنانے کا فائدہ یہ ہوگا لِيُثْبِتَ اسْتِحْقَاقَهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ, کہ کل چل کر جب راہن آئے گا تو راہن کے پاس فقط یہ کہہ دینا ہی کافی ہوگا کہ میں نے اتنا خرچہ کیا ہے اور اس پر شاہد یہ ہیں, پھر اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. واضح انشاءاللہ. ورجع, اور راہن کی طرف وہ رجوع کر سکتا ہے کہ اتنا میں نے خرچہ کیا ہے, راہن اس کو دے گا. تو یہ فائدہ ہے کس کا؟ اشہاد کا. فَإِن لَمْ يُشْهِدْ, اب سنیے, اس نے خرچہ تو کیا نیت رجوع سے مگر اس نے اس پر کسی کو گواہ نہیں بنایا. فَإِن لَمْ يُشْهِدْ, تو کیا کریں گے؟ فَالْأَقْوَى, یہ شارح کہہ رہے ہیں فَالْأَقْوَى قبول قَوْلِهِ فِي الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ مِنْهُ بِيَمِينِهِ. تو یہاں پر سنیے گا, اب یہاں پر جتنا وہ کہے اتنا نہیں ثابت ہوگا بلکہ عرف عام میں عام طور سے, ٹھیک ہے, جتنا خرچ ایک مہینے میں ایک جانور کے اوپر کے ہوتا ہے اتنا ہی خرچ جو ہے کیا اس کو قسم کے ساتھ, جب وہ قسم کھا لے کہ اتنا خرچہ ہے تو جا کے اس کو دے دیا جائے گا.
اگر وہ کم بتائے جی زیادہ بتا اگر وہ کم بتائے کم بتائے تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا، وہ تو فوراً اٹھا کے دے دے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. فَإِن تَعَذَّرَ أَنفَقَهُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ وَأُشْهِدَ عَلَيْهِ لِيُثْبِتَ استحقاقه بِيَمِينٍ ورجع. فَإِن لَمْ يُشْهِدْ اگر وہ شہادت نہیں کسی کو گواہ نہیں بناتا ہے فَالْأَقْوَى قبول قوله تو مرتہن کے قول کو قبول کیا جائے گا، لیکن کس میں؟ فی القدر المعروف منه، ٹھیک ہے. ہاں جتنا جو معروف خرچہ ہے جو عام طور سے ہوتا ہے سارے لوگ کرتے ہیں اپنے جانور پہ، اتنا ہی جو ہے قبول کیا جائے گا، لیکن کیا بے یمین المرتہن ورجوعه به، اور پھر وہ کیا ہے اس کے بارے میں رجوع کرے گا، وہ یعنی راہن کی طرف رجوع کرے گا، راہن اس کو دے دے گا. واضح انشاءاللہ. اب سنیے وَلَوْ انتفع الْمُرْتَهِنُ بِهِ بِإِذْنِهِ. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھنا ہوگا. کہنے کہ اب سنیے ہم نے یہ کیا کہا تھا کہ راہن اور مرتہن مال رہن میں تصرف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب یہ ہے کہ مرتہن نے کیا کیا؟ فائدہ اٹھایا. مرتہن نے اس چیز سے یعنی جو رہن پہ مال رکھا تھا اس کو فائدہ اٹھایا. کیسے اٹھایا؟ کہہ رہے ہیں اجازت تھی، اس نے اجازت لے لی تھی، راہن نے اجازت دی تھی، اس سے فائدہ اٹھایا اس نے اس نیت کے ساتھ کہ جتنا ہم خرچ اٹھا رہے ہیں. میں سمجھتا تو جو جانور رکھا تھا وہ دودھ دے رہا تھا جانور، تو اس نے کیا کیا؟ جتنے دن جانور رکھا تھا اس کے سارا دودھ جو ہے استعمال کیا، دودھ پیا اس نے، ٹھیک ہے. لیکن اس نیت کے ساتھ کہ جتنا اس کا خرچ ہوتا ہے پیسہ ہوگا، ایسے ہم دوسرے سے دودھ خریدیں گے بجائے اس کے ہم اس جانور سے دودھ لے لیں اور اس کا پیسہ اس کو دے دینا ہے. یہ نیت تھی. اور بدون ہی مع الاسم، یا پھر نہیں اس نے بنا اجازت کے استعمال کیا. دیکھیے راہن نے اجازت نہیں دی مگر کیا ہے اس نے کہ چلو دے نہ دے گناہ کی صورت میں اس نے کیا کیا؟ گناہ کیا. میں نے کیا ہے جائز نہیں استعمال کرا، لیکن ایک حرام کام کر رہا ہے اور بنا کسی اجازت کے اس کے مال سے تصرف فائدہ اٹھا رہا ہے وہ. واضح انشاءاللہ. تو کیا ہوگا؟ تو کہیں لازمہ الاجرہ، تو لازم ہے مرتہن کے اوپر کہ وہ راہن کو کیا کرے؟ اس کی اجرت دے. دونوں صورتوں میں اجازت دی تھی تب بھی اجرت دینا ہے، اجازت نہیں دی تھی اور گناہ کر کے اس نے استعمال کیا پھر بھی اس کو اجرت دینا ہے، راہن کو دینا ہے. اچھا اب یہاں پہ دیکھیے ایک بات ہے، وہ تقاصہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا دیکھیے وہ دونوں تقاص کر لیں گے، یعنی کیا مطلب حساب کر لیں گے. کیسے؟ سنیے کیسے. دیکھیے یہاں پر دو باتیں ہم نے کی ہیں. دیکھیے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، کیا ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ جو جانور ہے نا، جانور پہ اخراجات کرنے ہیں، جو جانور کو کھانا پینا کھلانا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک خرچہ تھا. تو یہ خرچہ دینا کس کی ذمہ داری تھی؟ راہن کی ذمہ داری تھی، ٹھیک ہے. دیکھیے گا بہت اچھی بات ہے، اگر سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. کیا کہا کہ ایک خرچ ہے یعنی جانور کے اوپر خرچہ کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ راہن کی. ایک اور خرچ ہے وہ کیا کہ اس نے جو ہے وہ اس جانور سے فائدہ اٹھایا ہے مرتہن نے. اب مرتہن کو کیا کرنا تھا؟ اس کا عوض دینا تھا، بدلہ لوٹانا تھا. واضح انشاءاللہ. تو کچھ پیسے جو ہے کیا مرتہن کو دینے ہیں اور کچھ جو ہے راہن کو خرچہ دینا ہے اس کا، اور مرتہن نے جو فائدہ اٹھایا اس کو دینا ہے. تو یہ کریں گے، دیکھیے یہ کریں گے، ہاں حساب کتاب، اسی کو کہتے ہیں تقاص کر لیں گے. مثلا کیا دیکھیے، مثلا یہ کہ ایک مہینے میں جانور پہ جو خرچہ کیا ہے 2000 روپے مثلا، ٹھیک ہے، اور اس نے جو جانور کا دودھ پیا ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس کا استعمال کیا، وہ مثال کے طور پر کتنا تھا؟ 3000 کا تھا. واضح انشاءاللہ. تو 1000 کیا ہے؟ گویا کہ راہن کو اس کو دینا ہوگا، وہ 1000 دے دے گا. اسی کی عبارت کی تشریح ہے کیا؟ ورجع ذو الفضل بفضلہ، جو ذو الفضل ہے وہ اپنے فضل کو لے لے گا. یعنی کیا مطلب؟ جو اضافی خرچ ہو رہا ہے، اب یہاں پر دیکھیے، اب یہاں پہ اضافی کس کو ہوا؟ مرتہن پر اضافی ہے. مرتہن کو یعنی اس نے 2000 خرچ کیا اور 3000 کی چیز استعمال کیا، تو 1000 اس کو راہن کو دینا ہوگا. واضح انشاءاللہ. یہاں پر مسئلہ عکس کر لیجئے، خرچ کیا کتنا؟ 3000 یعنی جانور پہ، اور 2000 کا دودھ اس نے لیا ہے، تو 1000 راہن کیا کرے گا؟ اسی کو کہتے ہیں تقاص. چونکہ دونوں وہ کر رہے ہیں، یعنی آپس میں سیٹ کر لیں. ہاں سیٹنگ دیکھ لیں گے کہ مطلب کس نے کتنا خرچ کیا ہے، اور جو ذو الفضل ہے جس کو زیادہ اضافہ اس کو. واضح انشاءاللہ. یہ ایک بات تھی. لیکن یہاں پر ایک علماء کا ایک قول ہے روایت کی روشنی میں، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آپ نے تقاص کی بات کی ہے کہ حساب کریں گے اور جس کا اضافی بچ رہا ہے
ہاں وہ کیا کرے گا، اس کو اضافی وہ اپنے ہاتھ میں لے لے گا. مثلا اگر 1000 ایکسٹرا ہے اس پہ، یعنی 3000 کا دودھ پیا ہے اس نے اور 2000 خرچ کیے ہیں تو 1000 راہن کو دینا ہوگا. تو یہ جو بات تھی کہہ رہے کہ نہیں یہ ہر جگہ پہ تو نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اگر رکوب اور لبن کے حوالے سے ہے، واضح انشاءاللہ، یعنی جانور کے باب میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ بعض علماء نے کہا ہے کہ چاہے اضافی ہو ہی کیوں نہ پھر بھی وہ برابر ہی رہے گا. مثال کے طور پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، دیکھیے ابھی تو ہم نے ایک تصویر صورت مسئلہ یہ تھا ہے نا کہ جو اضافی ہے وہ پلٹے گا اس مالک تک. ہاں لیکن اب یہاں پہ کہہ رہے کہ نہیں، اگر دودھ اور سواری کی بات ہے، جہاں تک دودھ اور سواری کی بات ہے تو چاہے کم و زیادہ ہو پھر بھی برابر کا حساب رہے گا. مثال کے طور پر دیکھیے گا، اس نے مرتہن نے اس جانور پہ خرچ کیا ہے 2000، ٹھیک ہے، اور اس نے جو دودھ استعمال کیا ہے 3000 کا. جانور پہ خرچ کیا 2000 اور دودھ استعمال کیا کتنے کا، 3000 کا. واضح انشاءاللہ. تو کہہ رہے پھر بھی یہاں پر حساب برابر رہے گا، راہن کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیے گا، اور اس طریقے سے اس کا فائدہ راہن اس کا فائدہ کیا کہ اس نے خرچ کیا جانور کے اوپر 3000 ایک مہینے میں اور دودھ استعمال کیا صرف 2000 کا. یہ اس میں اتنی سواری کی ہے کہ 2000 اس کو بنتا ہے. تو 1000 کیا ہے، یعنی راہن مرتہن کو نہیں دے گا بلکہ حساب برابر ہو جائے گا. واضح انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ روایت ہے اس حوالے سے، اگر انہوں نے روایت پیش کی ہے تو آپ کے جواہر میں شاید ہے روایت. ہاں 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 دیکھیے اس مضمون روایت یہی ہے کہ جو جانور کا خرچہ ہے وہ مرتہن دے گا، ٹھیک ہے، اور اس سے جو فائدہ اٹھائے گا، ٹھیک ہے، وہ دونوں برابر ہوں گے، چاہے اس کم و زیادہ کچھ بھی ہو اس کو پلٹنا نہیں ہے کسی طرح کا. یہ روایت ہے. بات نہیں، اس طرح روایت کا مضمون ہے کہ چاہے کم و زیادتی جو بھی ہو، صرف اس باب میں وہ معافی، یعنی کہ یہ کہا جائے گا کہ اگر تم نے میرے جانور پہ خرچہ کیا ہے تو سواری بھی تو کی ہے نا، اس کا دودھ بھی تو استعمال کیا ہے، بس یہ کافی ہے. تم کو چاہیے تھا کہ تم دودھ زیادہ استعمال کر لیتے، کم کر لیتے، یہ سب ساری چیزیں برابر ہو جائیں گے. جانور کو کھلایا تو دودھ بھی تم نے کھایا. ہاں بس یہ کہہ کر اب کم و زیادتی کی نہیں ہے. اور اکثر ایسا معاملہ ہم لوگ کرتے ہیں آپس میں بھی، ہے کہ نہیں؟ ایسا عام طور سے ہوتا ہے. یہ مطلب اس میں یہ لحاظ نہیں کیا جاتا ہے کہ مطلب اتنے کا ہی اتنا ہو، نہیں، یہ کہا تھا کہ اگر تم نے ہمارے جانور کو چارہ کھلایا ہے تو دودھ بھی تو استعمال کیا ہے نا، اس پہ سواری بھی تو تم نے کی ہے. لیکن یہ سب نہیں ہم لوگ مد نظر رکھتے ہیں کہ کتنی بار سواری کیا ہے، کتنی بار دودھ پیا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، اگر سواری اور دودھ کی جہاں تک بات ہے تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر کم و زیادتی جو ہے وہ مالک تک نہیں پہنچے گی، وہ معنی نہیں ہے. بات واضح انشاءاللہ. یہ ہاں ایک اور بات ہے، دیکھیے گا، بس یہ آخری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں، پھر مسئلہ سالسہ ختم. اس میں کہہ رہے ہیں ابھی ہم نے یہ کہا تھا کہ بنا اجازت کے مرتہن جو ہے وہ کیا ہے، مال رہن میں تصرف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ایک صورت ہے کہ جس کو مصنف نے اپنی کتاب دروس میں بیان کیا ہے کہ جہاں پر راہن کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بنا راہن کی اجازت کے بھی مرتہن چاہے تو اس میں تصرف کر سکتا ہے. وہ کیا ہے، وہ کب صورت ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ کہا وہ وہاں پر ہے کہ دیکھیے وہ ایسی صورت حال ہے کہ جہاں پر اگر مرتہن وہ جو مال رہن ہے اگر اس سے فائدہ نکل رہا ہے اور اگر وہ اس فائدے سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، اگر اس فائدے کو استعمال نہیں کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو یہ راہن کا جو حق ہے گویا کہ وہ ختم ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں، یعنی وہ فائدہ یوں ہی ضائع چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور حاکم شرع بھی موجود نہیں ہے
کہ حاکم شرع پہ جا کے وہ اجازت لے سکے. تو اس صورتحال میں مرتہن جو کیا ہے بنا راہن کی اجازت کے، بنا مرتہن کی حاکم شرع کی اجازت کے چاہے تو اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے. مثال اس کی کیا، مثال طور پر کیا ہے، کوئی ایسی دودھ دینے والی گائے ہے کہ جو کیا ہے رہن پہ رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے، سمجھ رہے ہیں، تو دودھ کیا ہے وہ ضائع ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. اس کو اگر دودھ کے رکھ بھی تھی تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. واضح انشاءاللہ. تو اور حاکم شرع بھی سے پہنچنے سے معذور ہے، تو اس صورت میں وہ دودھ کا استعمال کر لے گا اور اس کو کچھ پلٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ عبارت دیکھیے، وَلَوْ انتفع المرتہن بِهِ بِإِذْنِهِ عَلَى وَجْهِ الْعِوَضِ، اگر مرتہن نے فائدہ اٹھایا ہے کس سے، مال رہن سے، لیکن کب، اجازت کے ساتھ. راہن سے اجازت لی تھی، راہن نے اجازت بھی دے دی تھی، اور کس طریقے سے، کہا علی وجہ العوض، یہ کہہ کر کہ بھائی دیکھو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ میں اٹھاؤں گا اور اس کا عوض جو ہے، اس کا جو بدلہ ہے پیسہ اسے، وہ میں تم کو دے دوں گا. اس نے اجازت دے دی تھی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے فائدہ اٹھائے. او بدون اذن، یا پھر نہیں، اس نے اصلا اجازت ہی نہیں لی، بلکہ جو مال رہن پہ رکھا تھا اس سے جو خوب فائدہ اٹھا رہا تھا، لیکن کیا علی نحو الاسم، مال اس میں نہیں، گناہ کر رہا تھا وہ. تو دونوں صورتوں میں کیا ہے، لزمہ الاجرہ، تو مرتہن کو پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے، اس کی اجرت ہے نا، اس کا جو اجرت جو ہے کیا کرے، وہ راہن کو دے. واضح انشاءاللہ، چونکہ دونوں میں بہرحال اجرت ہے. او عوض الماخوذ کاللبن، یا پھر یہ کہ نہیں، جو چیز اس نے لی ہے اس سے، جیسے دودھ ہے نا، اس سے استعمال کیا دودھ کو، تو دودھ ایسی چیز ہے کہ جو فری میں نہیں ملتی ہے، دودھ ایسی چیز ہے کہ جس کا عوض ہے، تو اس صورت میں بھی مرتہن کو چاہیے کہ وہ دودھ کا عوض راہن تو پلٹاتے ہیں. بات واضح. اب آئیے، وتقاصا ورجع ذو الفضل بفضل، یہ بات واضح ہونی چاہیے. ہم نے کہا کہ اور دونوں تقاص کر لیں گے، نہیں حساب کتاب کر لیں گے آپس میں. کس چیز میں، راہن نے کیا کیا ہے، کس کا بچ رہا ہے، ہاں مرتہن نے کیا کیا، جانور کو کھانا بھی کھلایا ہے اس کے، اور جو ہے کیا ہے اس سے دودھ بھی استعمال کیا ہے، اس کا اس پہ سواری بھی کی اس نے. تو کیا کریں گے، دیکھیں گے، حساب کر لیں گے. ہاں سواری اور دودھ ملا کر مثلا 2000 ہو رہے ہیں، اور جانور 3000 اور 3000 اس پر خرچہ کیا ہے، تو 1000 کیا ہے راہن سے لے لے گا. یہ حساب کتاب. اور اسی کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی جی. تو اس صورت میں یہ حساب کتاب کر لیا جائے گا. وقیلا، یہ دوسرا والا قول، ایک قول علماء کا، بعض علماء کا یہ ہے کہ تکون النفقہ فی مقابل رکوع واللبن مطلقہ، کہ نفقہ جو ہے، ٹھیک ہے، نفقہ نہیں، نفقہ جانور کا جو نفقہ ہے، جانور کو کھانا پلانا، یہ کس کے مقابل میں ہوگا، یہ رکوب اور لبن کے مقابلے میں ہوگا مطلقاً، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، دونوں میں سے کچھ دوسرے کے اوپر نہیں پلٹے گا. اس نے یہ کہا تھا کہ دیکھو میں تمہارا جانور تمہارے پاس رکھ رہا ہوں اس شرط پہ کہ تم اس کو کھانا کھلانا، اور اس کے عوض میں جو دودھ وغیرہ ہے، سواری کرنا، وہ سب تم استعمال کرنا. اب اس نے تم نے کم سواری کی، زیادہ کی، اس سے فرق نہیں پڑتا. راہن کہہ رہا ہے کہ اگر زیادہ کرتے تو ہم تم سے مانگ نہیں رہتے بس، اب کم کیا تو ہم تم کو کچھ دیں گے نہیں. واضح انشاءاللہ. یہ اچھا یہ کہہ رہے کہ یہ جو روایت ہے، یہ جو علماء نے یہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ دودھ اور سواری کے مقابلے میں نفقہ ہے، یہ استناد الی روایت حملت، تو ایک روایت کی تو کو جو ہے سند بنائے ان لوگوں نے، ٹھیک ہے، کہ روایت میں یہ بات وارد ہوئی ہے، لیکن اس روایت کو حمل کیا کس نے، پہلے والے علماء نے، جنہوں نے کہا کہ نہیں جو ذو الفضل ہے اس کو فضل پلٹے گا، ہے نا، یعنی حساب برابر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے جس کو اضافی حقدار ہے اس کو پڑھنا چاہیے. ان لوگوں نے حمل کیا اس روایت کو کہ علی الاذن فی التصرف، کہ ایک تو یہاں پر کیا ہے تصرف میں اذن ہونا چاہیے، مرتہن کو راہن اجازت دے کہ تم تصرف کر سکتے ہو، والانفاق، اور انفاق کی بھی اجازت ہونی چاہیے، مع تساوی الحقین، اور دونوں حق جو کیا ہوں جب مساوی ہوں گے، یعنی جتنے کا کھانا کھلایا ہے، جانور پہ جتنا خرچہ کیا ہے اتنا ہی دودھ اس نے استعمال کیا ہے، اتنا ہی سواری کی ہے، تب جا کے یہ کہا جائے گا کہ اس روایت میں کہ یہ سواری مقابلے میں ہے کس کے، انفاق کے، یعنی جتنا سواری کی اتنا ہی خرچہ کیا، یعنی اس پر حمل کریں گے اس بات کو. واضح انشاءاللہ عبارت، نہیں واضح تو بتائیے گا جی. یعنی گویا کہ جو پہلے والے علماء تھے انہوں نے اپنی اس بات کو، روایت مطلق ہے، روایت نے کہا ہے کہ نہیں جانور پر خرچہ کرنا یہ مقابلے میں ہوگا اس کے دودھ کے استعمال کرنے کے. اب وہ دودھ کم استعمال کر رہا ہے، زیادہ کا اس کو نہیں نظر رکھا گیا، کہا کہ نہیں اس روایت کو حمل کیا جائے گا اس صورت میں کہ جب دونوں حق مساوی ہوں، یعنی جتنا کھانا کھلایا ہے جانور کو اتنا ہی اس نے سواری کی ہے، اتنا ہی دودھ پیا ہے، اس کو نظر میں رکھا گیا، اور اس نے راہن نے اس کو اجازت بھی دی ہے تصرف کی، اس کے بعد اس روایت کو مد نظر رکھا گیا، تب جا کے بات یہ سامنے آئی. اب آئیے، ورجح المصنف فی الدروس جواز الانتفاع بما یخاف فوتہ. ہاں مصنف نے کتاب دروس میں اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اگر
جو مال رہن ہے اس کا کوئی ایسا فائدہ ہے کہ جس کے فوت ہو جانے کا خوف ہے، ہاں فوت نہیں ختم ہو جانے کا خوف ہے. کیسا خوف ہے؟ یہی مثلا جانور ہے اور وہ دودھ دینے والی گائے ہے مثلا، ہے نا، وہ دودھ اگر مراہن ہے نہیں کہ جو اس سے فائدہ اٹھائے، مرتہن کو منع کر رکھا ہے مثلا کہ مرتہن جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا، تو وہ تو برباد ہو جائے گی چیز، بہت ان شاء اللہ. تو مرتہن یہاں پر بنا اجازت کے راہن کے اس کو استعمال کر سکتا ہے. لیکن ورجح المصنف جواز الانتفاع، انتفاع کرنا جائز ہے، فائدہ اٹھانا جائز ہے، بما یخاف فوت ان چیزوں سے کہ جس کا ہاں خراب ہونے کا چانس ہے. کس فوت علی المالک، مالک کے اوپر، کہ اگر وہ برباد ہو تو کس کا مالک کا برباد ہوگا، وہ آگے خود لے بھی نہیں رہا، دودھ ویسے ہی برباد ہو رہا ہے. ان تعذر استدعاء، یہ کب ہے؟ جب وہ مالک سے اجازت لینے سے معذور ہے وہ، ٹھیک ہے، جب وہ مثلا کہیں سفر پہ ہے وہ، یا وہ استئذان الحاکم، اور معذور ہے کہ حاکم سے بھی اجازت اس بارے میں لے سکے. وہ حسن شارح کہہ رہے کہ ہاں مصنف کا یہ کہنا درست ہے، یعنی مصنف نے یہ بات صحیح کہی ہے کہ جب وہ اجازت نہیں لے سکتا ان دونوں سے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ برباد تو نہیں ہونے دے گا چیز، اس لیے کہ ضرر نہیں ہے کسی چیز ہمارے، یعنی کہتے ہیں نا کہ حتیٰ کہ اگر کہیں نل سے پانی بھی گر رہا ہے تو آپ اس کو پانی کو یوں چھوڑ نہیں سکتے، آپ پر واجب ہے کہ اس کو بند کر دیجیے. تو یہ تو پھر بھی دودھ کا مسئلہ ہے اور ساری چیزیں ہیں، ان شاء اللہ. الرابعہ، یہ پڑھیں.